نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغان کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج پاکستان کے بزدل حکمران اور پاکستان کے وہ جرنیل جنہوں نے اپنے سینوں کے اوپر بہادری کے تمغے سجائے ہوئے، یہ جھوٹے اور جعلی تمغے میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ آج سے کچھ ہفتہ قبل انہوں نے نیٹو کی سپلائی لائن کے اوپر پابندی لگائی۔ کس وجہ سے لگائی؟ کیا پاکستان کے نہتے عوام کے خون کی وجہ سے لگائی؟ کیا بے گناہ بچوں کی وجہ سے لگائی؟ کیا بے گناہ جو عورتیں مری ان کی وجہ سے لگائی؟ کیا بے گناہ قبائلیوں کی وجہ سے لگائی؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے پابندی لگائی تو وردی میں ملبوس 24 اہلکار جب سلالہ کے اندر شہید ہوئے، انہوں نے کہا نیٹو سپلائی لائن کو بند کر دیا جائے۔ لیکن آج بغیرتی کا عالم یہ ہے کہ آج ہمارا صدر 5-5 ہزار ڈالر کی بھیک مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے فوجی وردی میں ملبوس ہو وہ بھی، اور اگر نہ بھی ملبوس ہو وہ بھی، سب کا خون اس قدر عرضہ ہو چکا۔ لوگوں، مومن کا خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کیا افغانستان کا بچہ یہاں کے بچے سے مشابہت نہیں رکھتا؟ کیا وزیرستان کا بچہ کوئی 5 سال کا بچہ ہو، 6 سال کا بچہ ہو، کسی لاہوری کا بچہ ہو، اس کو صرف 1 گھنٹے کے لیے اغوا کر لیا جائے، اس کے اوپر تھوڑا سا تشدد کر دیا جائے، تمہارے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ تم کہتے ہو تم اس بندے کو جان سے مار دو گے، پولیس کے پاس جاتے ہو کہ جنہوں نے اغوا کیا ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ آج وہ بچے بے گناہ مظلومیت کی حالت میں، بھوک کی حالت میں مر رہے ہیں، اور وہ بچے جن کے خون کا ایک قطرہ حدیث میں آتا ہے کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ مومن کا خون، مسلمان کا خون، مسلمان کے خون کا ایک قطرہ، اس کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے، اور یہ بے غیرت اس خون کو نیٹو سپلائی کھول کے بیچ رہے ہیں۔ کیا نیٹو سپلائی کھلنے کی وجہ سے افغانستان میں اگر ایک مظلوم بچہ مرے گا تو پاکستان میں کیا 10 نہ مرے گے؟ نیٹو سپلائی منظور، نیٹو سپلائی منظور، تم نے اپنی آنکھوں سے، تم اس بات کے گواہ ہو، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لال مسجد کے اندر انہوں نے لال مسجد کی لوڈ شیڈنگ کی، لائٹ کو بند کر دیا، آسمان سے عذاب اترا، پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے لال مسجد کے اندر ان کے کھانے کو بند کیا، ان کی خوراک کو بند کیا، پاکستان کے اندر گندم ناپید ہو گئی۔ آج تم نیٹو سپلائی لائن کھول کے یہ سمجھتے ہو ہمیں 5,000 ڈالر مل جائیں گے، پاکستان امیر ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، ایک مظلوم بچہ اگر افغانستان میں مرے گا تو پاکستان میں اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس کے بدلے میں 10 بچے یہاں پر بے گناہ مریں گے۔ خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے۔ آج اگر ہم مل جائیں، اور یاد رکھو موت کیا ہے، موت کی کیا اہمیت ہے۔ یہ زرداری اور شریف برادران ساری زندگی اپنی جانوں کی حفاظت میں گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، کوئی بستر کے اوپر ایڑیاں رگڑ کے مرتا ہے، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرتا ہے، لیکن ان شہیدوں کی عظمت کو سلام ہو جو مرتے ہیں۔ ایک قدم ان کا دنیا میں ہوتا ہے، دوسرا قدم ان کا جنت میں ہوتا ہے۔ اے لوگوں، آج اس بات کو یاد رکھو، ہم نیٹو سپلائی لائن کی بحالی کے لیے، جو اس کو روکنے کے لیے ہر ممکن وہ اقدام کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا۔ ہم ریاست کے خلاف تلوار اٹھانے کے، گولی چلانے کے قائل نہیں، لیکن زرداری اور کیانی سننے پرواز تو دونوں کی ہے۔ اس ایک فضا میں کرکس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور۔ ہم نکل چکے ہیں، اور پاکستان، ایک مرتبہ آپ سے اجازہ لینا چاہتا ہوں، پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے کیا سیکولرزم کی وجہ سے حاصل کیا؟ اگر یہاں پہ فاشزم، سیکولرزم، فلانا ازم چلنا تھا تو تم نے بھارت کے اندر جا کے اپنے ڈیرے کو سجانا تھا۔ تم نے پاکستان حاصل کیا، کس نعرے پہ حاصل کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے خدا کی قسم جب تک ہم زندہ ہیں پاکستان میں کوئی سیکولرزم، کوئی فاشزم، کوئی نظام برداشت نہیں کریں گے. ملک پاکستان میں اگر چلے گا یا قرآنی ازم چلے گا یا محمدی ازم چلے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.